ہے، تھوڑا تھوڑا قریب ہو کر بیٹھ جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی. آئیے دوستان محترم، میں آپ کے بھرپور نعروں میں دعوت محبت دوں گا. میری یہ خوش بختی ہے، واجب القدر، واجب التعظیم، فخر اسلام، مبلغ اسلام، ولی کامل، صوفی باصفا، واجب القدر، واجب التعظیم، حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد سید حسن شاہ صاحب عالیہ، آپ سے میں سے مختص کروں گا کہ مائک پہ آئیں اور آگاہ کی میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری باتوں سے ہماری سماعتوں کو نور عطا کریں. سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت ہی ذوق شوق، محبت، الفت اور عقیدت کے جذبات میں سرشار ہو کر بڑے ہی ادب اور بہت ہی احترام کے ساتھ اپنے کریم آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں عرض کیجئے، پیش کیجئے. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا شفيع المذنبين. نائب کی موضوع ضرور ترم بہت عزت احترام کے لائق علماء زبکار، حاضرین کرامی قدر، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی. یہ رب ذوالجلال کا بہت ہی بڑا احسان ہے. اس خالق نے، اس مالک نے ہم ناچیز و حقیر بندوں کو اس نبی کا امتی بنایا جو نبیوں کا بھی نبی ہے. یہ کس قدر عظمت کی بات ہے کہ نبی ذات بابرکات کو سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اس محبوب کا ہمیں امتی بنا دیا اور اس کی صدقہ سے ہمارے لیے بخشش کے بہانے بنا دیے، اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ. رب ذوالجلال نے میرے اور آپ کے قریب آقا تاجر بجن شفیع مصبح کا ذکر مبارکہ سارے انبیاء علیہ السلام کے اودان مقدسہ میں فرمایا اور سارے نبیوں نے اپنے امتوں کو میرے نبی کی آمد کی خبر دی. بلکہ یہ تو ہے نا کہ جب نبی تشریف لائے، مثلا حضرت آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، خنو علیہ السلام، نوح علیہ السلام، یہ انبیاء تشریف لاتے رہے تو ہر نبی نے اپنے امتیوں کو بحال اللہ تعالیٰ وبین دے. جلسہ کا لفظی معنی ہوتا ہے بیٹھنا، جو اجلاس، جلسہ، جلوس اسی چیزیں ہیں. رب کائنات انبیاء کی روحوں کو بلوا کر ان سے خطاب فرمایا اور ان کو کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے گروہ انبیاء، نبی جین، جب اللہ نے نبیوں سے میثاق، وعدے کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے وعدہ، جس طرح آپ کہیں میں کل کو یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، یہ کیا ہو گیا؟ وعدہ. ایک ہوتا ہے عہد، جس کو ضبط تحریر میں لایا جائے، لکھ لیا جائے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ عہد ہوتے ہیں.
مطلقاً کیا ہوتے ہیں؟ وعدہ ہوتے ہیں، اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ عہد ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں میثاق، کیا بنا؟ میثاق۔ میثاق اس وعدے کو کہا جاتا ہے کہ جس کی پختگی کے لیے سزا کا ذکر کر دیا جائے کہ اگر تم نے یہ وعدہ پورا نہ کیا تو یہ سزا ملے گی۔ جرمانے کا ذکر کر دیا جائے نا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ میثاق۔ رب کائنات نے نبیوں سے وعدہ نہیں میثاق لیا، اسی لیے ارشاد فرمایا تھا پھر جو کوئی نافرمانی کرے گا میں نبی ہی نہیں اس کو رہنے دوں گا بلکہ فاسق کو فاسق کرا دے گا۔ وعدہ لیا تھا، وعدہ لیا، میثاق لیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے جو میثاق لیا وہ کیا تھا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، جب میں تم کو کتاب و حکمت عطا فرما دوں، تمہاری نبوت کا آفتاب عین نصف النہار پر ہو، تمہاری عزت و عظمت پورے عروج پر ہو، لوگ تمہارا کلمہ پڑھ کر دھڑا دھڑ تمہارے دامن کرم سے وابستہ ہو رہے ہوں، عزت و عظمت کی بلندی میں تو فائد ہو۔ اگر ایسے وقت میں میرے محبوب تشریف لیے ہیں، خبردار اپنی نبوت کو چھوڑ کر ان کا امتی بن جائے۔ تؤمنون بہ ولا تنصرونہ، ان کی مدد بھی کرنا ہے، ان کی غلامی کا پٹا کرتے میں سجا لینا ہے، ان کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہے، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر فرمایا اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، تم نے اقرار کر لیا، تم نے اقرار کر لیا اور میرا پختہ وعدہ بھی لے لیا۔ نتیجہ کہ مولا ایسے کر لیا، فرمایا فشہدوا، پھر ایک دوسرے پر گواہ ہو گیا۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے ساتھ محبوب کے گواہوں میں شامل ہوں۔ ابھی تو انبیاء علیہ السلام اجساد مقدسہ کے ساتھ ایک جہان رنگ و بو میں تشریف لائے ہی نہیں تھے، تب ان سے وعدہ لیا کہ کچھ محبوب مکرم کا تم امتی بن جاؤ گے اگر تمہارے دور میں وہ آ گئے۔ گویا تم کو جو نبوت کو یسر آئی ہے یہ ان کے وسیلہ سے ہے، ان کے صدقہ سے ہے۔ پھر نے کہا جل وعلا نے یہی نہیں، الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، امید ہے سارے جواب دیں گے۔ میرے نبی کا ذاتی نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے میں اس کا ترجمہ یہاں عرض کر چکا ہوں، معنی بنتا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، ایسی ذات کے جس کی حمد کے تذکرہ میں کبھی بھی انقطاع آئی ہی نہیں، جس کی حمد مسلسل ہوتی رہے، جس کی حمد وہ کس کی مسلسل حمد ہوتی رہتی ہے؟ جس پہ کوئی عیب ہی نہ ہو، جس پہ کوئی، اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ آپ کے سامنے سٹینڈ ہے، ذرا اس کی صفات بیان کرو، میں اس کی صفتیں بیان کرنا شروع کروں، ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، اس کا سائز یہ ہے، اس کے اوپر نکل ہوا ہوا، لیکن یہاں سے نکل اترا ہوا بھی ہے، کہوں گا نا، جب میں اس کی پوری ریت قضائی کے بارے میں ذکر کروں گا تو میں یہ بھی ذکر کروں گا نا، گویا سارا صحیح ہے مگر یہ تھوڑا سا عیب ہے۔ میں اس بات کو مزید آسان کرتا ہوں، مجھے بتائیے بکری حلال ہے کہ نہیں؟ سارے بتا دو یار، پھر بتاؤ، مرغی حلال ہے؟ ساری حلال ہے، بتاؤ نا، نہیں؟ یار مرغی حلال نہیں ہے، بکری حلال نہیں ہے، پھر ساری حلال ہے کیا بھی حلال ہے؟ سارے بتا دو جی، ساری حلال ہے، اس کی انتڑیاں بھی حلال ہیں، اس کا گوبر بھی حلال ہے، اس کا خون بھی حلال ہے، اس کا پتا بھی حلال ہے، اس کے پھر بھی حلال ہے، اس کے بال بھی حلال ہے، اس کے سینگ بھی حلال ہے، یہ سب کچھ حرام ہے، اس کے باوجود بکری حلال ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ بکری حلال ہے، اس کے باوجود حالانکہ اس میں بہت کچھ حرام بھی ہے، یعنی جو جتنا بھی اعلیٰ ہو اس پہ کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، محمد وہ ہے جس میں عیب ہوگی، محمد وہ ہے جس میں عیب کا تصور بھی کفر ہے۔ کیلا کھاتے ہیں نا، بتائیے بلا وہ سارا کھا جاتے ہیں، اوپر کا چھلکا کوئی نہ کوئی تو عیب ہے ہی ہے نا، ہر چیز میں کوئی نہ کوئی عیب تو ہے ہی نا، زیادہ کھا لو گے
بیمار ہو جاؤ گے، دودھ ہے زیادہ پی لو گے بیمار ہو جاؤ گے۔ محمد وہ ہے جو صحابہ رحمت اللہ جن کی عظمتوں کا تذکرہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیے ایک تو یہ ہے نا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ رب کائنات ان کا ذکر فرمان کی نات بیان کی کہ وہ محبوب تشریف لائیں گے۔ حق تو یہ ہے کہ ابھی تو ارواح انبیاء پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، نبیوں کی روحیں پیدا بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرے نبی فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، اس کائنات ہستی میں سب سے پہلے میرے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرا نور۔ اس بات کو مولانا اشرف علی تھانوی نے دوسرے مسئلہ کیا ہے نا اپنی کتاب نشر تین میں پورا باب باندھا ہے میرے نبی کے نور کے بارے میں۔ انہوں نے حضرت سیدنا جابر کے حوالہ سے نقل کیا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نورا نبی کا من نورہی، اے بابر رب کائنات ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے تخلیق فرمایا۔ پھر مولانا اشرف علی تھانوی اس پر تبصرہ کرتے ہیں کہ حدیث سے بارکہ میں یہ آتا ہے اول ما خلق اللہ القلم، اول ما خلق اللہ الماء، اللہ نے پہلے پانی کو پیدا کیا، اللہ نے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ وہ اس پر تبصرہ کر کے لکھتے ہیں کہ اللہ نے جب قلم کو پیدا کیا تو اس کو حکم دیا لکھ۔ قلم نے پوچھا میرے مولا کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا ما کانا وما ہوا کائن الی الابد، اے قلم جو ہو چکا ہے وہ بھی لکھ دے، جو ہونے والا ہے اب تک وہ بھی لکھ دے۔ جو ہو چکے ہیں وہ بھی لکھ دے، جو اب تک ہوگا وہ بھی لکھ دے۔ پتہ چلا کہ قلم کے ہونے سے پہلے کچھ ہو چکا تھا، قلم کے ہونے سے پہلے کچھ ہو چکا تھا۔ اگر تم کہو گے کہ وہ اللہ تھا تو کافر ہو جاؤ، ہوتا وہ ہے جو پہلے نہ ہو پھر ہو۔ اللہ تو ہمیشہ سے ہے۔ گویا میرے نبی کی ولادت یا میرے نبی کا نور قلم سے پہلے پیدا ہو چکا تھا، تو نور ایسا تو نہیں تھا، اس کا نام بھی تو رکھا گیا تھا۔ نام کیا رکھا ہوگا؟ محمد۔ نام کیا رکھا ہوگا؟ محمد۔ معنی کیا بنتا ہے؟ جس کی حمد بیان کی جائے، مخلوق تو تھی ہی نہیں، پھر ان کی حمد کون بیان کرتا تھا؟ خود خالق کائنات، خالق کائنات۔ اور پھر تخلیق آدم جب ہوئی، جامع ترمذی ہے باب فضائل سید المرسلین، آپ خود مطالعہ کر لیں، یا مشکاشی میں باب مشکاشی باب فضائل سید المرسلین کے حوالہ سے ہے۔ سیدنا کے بعد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ صحابہ کرام نے بارگاہ بے قصبرہ میں عرض کیا متا وجبت لک النبوۃ، یا رسول اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے آپ منصب نبوت پہ فائز کب ہوئے؟ آپ منصب نبوت پہ، آج آپ کسی بچے سے پوچھیں، مسکول کا طالب علم ہو، کسی عام آدمی سے پوچھیں، وہ جھٹ کہہ دے گا جب رسول رحمت کی عمر مبارکہ 40 برس کی تھی اس وقت حضور نے اعلان نبوت فرمایا۔ کتنی عمر میں؟ 40 سال کی عمر میں۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، 53 برس کی عمر میں ہجرت فرمائی، 10 سال مدینہ طیبہ تشریف فرما رہے، 63 برس کی عمر میں عالم بالا کی جانب انتقال فرمایا۔ ایسے تھا نا؟ 40 برس کی عمر میں کہاں بنا حضور نے اعلان نبوت فرمایا؟ کے شہر میں؟ مکہ مکرمہ میں۔ مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارنے کے بعد میرے نبی مدینہ طیبہ گئے، مہاجر صحابہ بھی ساتھ ہی گئے، جن کے سامنے میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ کوئی صفا یا کوئی ابو قبیس کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا۔ اس نبی کو جاننے والے ماننے والے جن کی موجودگی میں اعلان کیا تھا وہ سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ کو نبوت کب ملی؟ اب 14 صدیاں بعد بچے جاتے 40 سال کی عمر میں، بچے جاتے ہیں 40 سال کی عمر میں، تو جن کے سامنے اعلان نبوت کیا وہ صحابہ نہیں جانتے تھے، دراصل وہ یہ جانتے تھے کہ اعلان تو تب فرمایا لیکن نبوت کہیں پہلے سے مل چکی ہے۔ اعلان اس وقت فرمایا ہے، اعلان 40 سال
ساری عمر میں بنایا، لیکن نبی اس وقت ہی بنے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اور مشکاۃ شریف کا مطالعہ خود کریں، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین وفی روایت وآدم بین الروح والجسد۔ ایک روایت میں یہ میرے نبی فرماتے ہیں میں نبی بن بھی چکا تھا، کنت نبیا، میں نبی بن گیا تھا، منصب نبوت پہ فائد ہو گیا تھا، اور آدم بین الروح والجسد، آدم کے جسم میں بھی روح بھی نہیں ڈالی گئی، اور دوسرے میں بین الماء والطین، آدم کو بنانے کے لیے مٹی اور پانی کا امیزہ تیار کر کے حضرت آدم کا پتلا بنایا گیا تھا۔ ابھی مٹی الگ پڑی تھی، پانی الگ پڑا تھا، میرے نبی فرماتے میں نبی بن بھی چکا تھا۔ فرماتے میں نبی بن بھی چکا تھا۔ تھوڑے سے سوچنے کی بات ہے، خاکی مخلوق بشر ابھی پہلا بشر کون بنا؟ حضرت آدم۔ پہلا بشر ابھی بنا بھی نہیں ہے، میرے کریم نبی بن چکے ہیں، عہدے پہ فائز ہو چکے ہیں۔ اس وقت بہت ساری مخلوقات پیدا ہو چکی تھی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، بلکہ علماء کرام فرماتے ہیں یہ عام مخلوق میں جو زمین میں حشرات الارض ہیں، یہ درند پرند چرند، یہ سرسبزی و شاداب، یہ حجر و شجر، یہ آسمان اس کی کہکشائیں، سورج چاند ستارے، نظام فلکیات، یہ بن چکا تھا۔ جنت و دوزخ بن چکے تھے، فرشتے بن چکے تھے۔ سب سے آخر اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، سب سے آخر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر جنت پہ بھیجا ان کو۔ شیطان بھی پہلے پیدا ہو چکا تھا، حضرت آدم کو سب سے آخر میں پیدا کیا مشہور مخلوق میں۔ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس سے پہلے ان جن کا میں نے نام لیا ہے، نظام فلکی ہو گیا یا زمین کا نظام ہو گیا یا حجر و شجر ہو گئے، یہ درند چرند پرند، انہی کے سوا جو اعلیٰ طرح کی مخلوق تھی وہ دو تھی۔ کتنی تھی؟ ایک تھی نور کی مخلوق فرشتے، اور دوسرے تھے آگ کی مخلوق جن، جن میں شیطان تھا۔ ایک تھی آگ کی مخلوق یعنی شیطان، اور دوسرے تھے نور کی مخلوق یعنی فرشتے۔ حضرت آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، بس سمجھ رہے ہو؟ حضرت آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، بشر ابھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ یا تو نور کی مخلوق تھی یا پھر آپ کی مخلوق تھی۔ میں آپ سے پوچھوں پھر بتاؤ میرے نبی کیا تھے؟ اگر کوئی کہے گا آگ تو خود آگ میں جائے گا تو وہ صاف ہوگا، اگر کہے گا نور تو پھر مقصد حاصل ہو گیا۔ میرے نبی کا ذکر اس وقت بھی تھا جبکہ آدم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی میرے نبی کا ذکر تھا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر دیا، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتائیے میرے کریم آقا سارے نبیوں کے آخر رہے ہیں کہ نہیں؟ کس نے بھیجا اس طرح؟ ترتیب کس نے قائم کی؟ پہلے فلاں کو بھیجو، پھر فلاں کو، پھر فلاں کو، پھر فلاں کو، پھر فلاں کو، پھر کس کی ترتیب قائم کی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کسی کی جرت ہے اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو؟ اللہ کو علم ہے نا، اللہ نے بھیجا نا، پہلے میں آدم کو بھیجوں گا، اس کے بعد پھر شیس کو بھیجوں گا، پھر ادریس کو بھیجوں گا، پھر ابو کو بھیجوں گا، پھر نوح کو بھیجوں گا، اور اس کے بعد پھر اسی طرح سلسلہ آگے چلاؤں گا، ابراہیم کو بھیجوں گا، صالح کو بھیجوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ نے ترتیب دی ہے نا، کسی کی جرت ہے اس میں تبدیلی کرنے کی؟ کیونکہ اللہ کو پتہ نہیں تھا میں نے سب نبیوں کے بعد ان کو بھیجا، پتہ تھا کہ نہیں؟ پتہ تھا نا۔ پھر ہر نبی کے کو بتایا، اور خبردار اگر تیرے دور میں آ جائے تو پھر نبوت چھوڑ کر پہ ایمان آ۔ ہر نبی کو بتایا، ہر نبی نے اپنی امتیوں کو بتایا۔ پتہ چلا کہ رب یہ چاہتا تھا آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے نبی میرے نبی کی نعت بیان کرتے رہے، ان کی صفات عالیہ کا ذکر کرتے رہے، نعت بیان کرتے رہے۔ میرا اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ فتح کی آخری آیہ بارکہ کا میں نے ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا ہے۔ محمد رسول اللہ
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ الی آخرہ۔ اللہ نے میرے نبی کا ذکر کیا، میرے نبی کے صحابہ کا ذکر کیا، ایسے ہے نا؟ کن کا ذکر کیا؟ میرے نبی کا، میرے نبی کے صحابہ کا ذکر کیا، پھر فرمایا مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، میں نے ان کی مثالیں تورات اور انجیل کے اندر دی ہیں۔ نبی کی بھی مثالیں اور نبی کے صحابہ کی مثالیں، پہلے نبیوں کو بتایا تم جانتے ہو وہ نبی کتنی شان والے ہوں گے، اتنی شان والے ہوں گے، تم جانتے ہو ان کا رزق، ان کا مقام کتنا بلند ہوگا، اتنا بلند ان کا مقام ہوگا۔ پہلے نبیوں کو بتایا اور نبیوں کو میرے نبیوں کے امتیوں کے بارے میں بھی بتایا، ویسے ہوں گے، ایسے ہوں گے، ایسے ہوں گے۔ ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو میری بات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی شام میں ایک قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے، زمانہ جاہلیت کی بات ہے، میرے کریم آقا نے ابھی اعلان نبوت فرمایا نہیں تھا، زمانہ جاہلیت کی بات ہے، نوجوان سے تجارت کے لیے ان کے شام میں گئے، آپ قافلے سے گزرے، آپ کو پکڑ لیا۔ اس زمانہ میں ہم لوگ اغوا کر لیے جاتے تھے، غلام بنا لیے جاتے تھے، آپ تنہا تھے، ساتھی ساتھ نہیں تھے، پکڑ کے لے گیا اپنی حویلی میں، باہر مٹی کا ڈھیر لگا ہوا تھا، یہ الخصائص کبریٰ کی موجزات خیر الورا کے اندر موجود ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ مٹی کا ڈھیر لگا ہوا تھا، حضرت عمر کو کان سے پکڑ کر کہنے لگا اس مٹی کو اٹھا اور اندر پھینک، یعنی جلدی تو برتی ڈالنا آپ کہتے ہیں نا، باہر سے مٹی اٹھا کر اندر ڈالنا، یہ کام کر۔ آپ کو ایک کسی کہی جس کو آپ کہتے ہیں وہ دے دی اور ایک ٹوکری دے دی، یہ سارا کام کر جلدی کر، اور ایک آدھ تھپڑ بھی لگا دیا رو ڈالنے کے لیے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم تنہا تھے، کچھ کر نہیں سکتے تھے، آپ نے وہ مٹی اٹھا کر اندر ڈالنا شروع کر دی، حالت غیر ہوگی، پسینہ میں شرپور ہے، مٹی میں لتھڑ گئے۔ وہ شام کو آیا، اب تنہا تو مٹی اٹھا رہے تھے، ساتھی تو نہ کوئی بھی نہیں تھا، ساری مٹی اٹھا کے اندر نہ ڈالی، تھوڑی مٹی باہر رہ گئی۔ وہ آیا بہت غصہ کے لیے دو چار تھپڑ حضرت فاروق اعظم کے لگا۔ حضرت عمر ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس سے پہلے کی بات ہے، حضرت عمر بڑے غصے والے تھے، جب اس سے تھپڑ مارے آپ نے کسی اٹھائی، وہ کسی اس کو مار کے قتل کر دیا، وہ قتل ہو گیا، مر گیا، تو ڈر کے کہنے لگے کہ اب تو لوگ آئیں گے مجھے پکڑیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، اب میری جان نہیں چھوٹے گی۔ اسی وقت دوڑ پڑی، وہ شہر سے نکلی، جنگل میں آ گئے، ساری رات دوڑتے رہے، پوری کوشش کے ساتھ ان سے دور ہوتے رہے کہ میرا تو تعاقب کرے تو میں پکڑا نہ جاؤں۔ صبح جب سپیدہ صاحب نمودار ہوا، فجر کا وقت ہوا، تو آپ نے جنگل میں ایک قلعہ نما گھر دیکھا، آپ اس کی جان بچا دی اور اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ جب سورج نکلا نا تو ایک پادری کا گرجا تھا، جس میں اس پادری نے دوسرے لوگوں کو بھی آباد کر رکھا تھا، قلعہ بنا رکھا تھا۔ وہ پادری باہر نکلا نا، اس سے حضرت عمر کو دیکھا تو حالت بڑی غیر ہے، سارا دن تو مٹی ڈھوتے رہے تھے، پسینہ میں شرابور تھے، اور پھر ان کا جسم بھی مٹی سے آلودہ تھا، اور پھر یہ سارے رات بھاگتے رہے تھے، حالت بڑی غیر ہے۔ اس سے دیکھا کہ کوئی تنہا مسافر ہے، اس سے کہا نوجوان تو مسافر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، کہنے لگا آ میرے ساتھ لے کر قلعہ میں چلا گیا، کہنے لگا غسل کر، اپنے کپڑے صاف کر، میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں۔ آپ نے غسل کیا، کپڑے صاف کیے، اس کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، کھانا کھانے لگی، وہ ٹکٹکی باندھ کر آپ کو دیکھنے لگا، سر سے لے کے پاؤں تک، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ دیکھا اس نے، کہنے لگا تم آئے کہاں سے؟ فرمایا کہ ملک شام سے۔ نہیں، تمہارا اصل وطن کون سا ہے؟ کہنے لگے جی حجاز مقدس۔ کون سی وادی؟ تہامہ، یہ مکہ مکرمہ وہ کہتے تھے۔ تیرا تعلق اس قبیلے کے ساتھ ہے؟ قریش کے ساتھ۔ قریش کی کس شاخ کے ساتھ تمہارا تعلق ہے؟ بنو عدی کے ساتھ۔ مناسب سمجھو تو اپنا کرتا اٹھا کے مجھے دکھاؤ گے؟ کہنے دیکھ میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اگر اپنا کرتا اٹھا کے مجھے اپنے پیٹ دکھا دو تو مجھے کوئی فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ آپ نے کرتا اٹھا کے اپنے پیٹ دکھا دیا،
وہ اٹھ کے اندر گیا، لکھنے کا سامان لے آیا، کہنے لگا کہ اس کاغذ پر لے آیا چمڑی کا ٹکڑا، کہنے لگا اس پر لکھ دو اس قلعہ میں عمر کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ لکھ دو۔ فاروق اعظم فرمایا کہ کیا کہہ رہا ہے؟ نام تو پہلے پوچھ لیا تھا نا، تیرا نام کیا ہے؟ عمر بن الخطاب، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس قلعہ میں میرا حصہ نہیں، میں تو مسافر، میری تو حالت غیر ہے، میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں تیرے قلعے پہ قبضہ کرنے لگا ہوں۔ کہنے لگا نہیں، تم قبضہ اب نہیں کر رہے، ایک وقت آئے گا تم قبضہ کرو گے، ایک وقت آئے گا تم قبضہ کرو گے۔ فرمانے لگے میرے بھائی، میرا باپ دادا کوئی امیر نہیں ہے، ہم کو بادشاہ نہیں ہے، میں اونٹوں کا چرواہا ہوں، میرا ابا بھی اونٹوں کا چرواہا، ہم تو عام آدمی ہیں۔ کہنے لگا نہیں، میں نے پہچان لیا، تیری شکل کو صورت کو دیکھا، تورات میں تیرا سارا نقشہ لکھا ہوا ہے، تورات میں تیرا سارا نقشہ، تیرا نسب بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے تو نبی آخر زمان پر ایمان لائے گا، اور یہ بھی لکھا ہے تو سلاطے کو فتح کرے گا، میرا قلعہ بھی فتح کرے گا۔ فرمانے کو بھائی نہیں، تجھے شاید بھول ہوئی ہے، ایسے نہیں ہے۔ وہ کہنے کا دیکھ میں نے کہا تو اس نے شروع کیا، فرمایا کہ ہاں تو بھوکا تھا میں نے کھانا کھلایا، ہاں تو تھکا مانا تھا میں تجھے غسل کروایا، کپڑے پہنائے، جی ہاں سب کچھ کیا۔ کہنے کا تو میں نے تجھ پر احسان کیا، تو کر احسان لکھ دے۔ آپ بڑے پریشان، خیر لکھ دیا، لکھ کے چلے آئے، مکہ مکرمہ میں آ گئے، اور جب آپ کا زمانی برکت نشان آیا نا تو اس قلعہ میں گئے تو پادری نے وہ خط آپ کو دے دی، رب فرماتا ہے میں نے اپنے محبوب کے غلاموں کی مثالیں بھی پہلی کتاب، اپنے محبوب کے غلاموں کی مثالیں بھی پہلی کتابوں میں، مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل، نبی تو نبی رہا، میں نے اپنے محبوب کے غلاموں کا بھی، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ سے حدیث بار کا نقل فرمائی، سیدنا عطا بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے لقیت عبداللہ بن عامر بن عاص، وہ کہتے ہیں میں عبداللہ بن عامر بن عاص سے ملا، میں نے اس کہا کہ اخبرنی بصفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی التوراۃ، میں نے کہا عبداللہ بن عمر مجھے ان صفات کے بارے میں بتاؤ جن کا ذکر اللہ نے تورات میں کیا ہے، وہ صفتیں جو اللہ نے تورات میں ذکر کی ہیں ان میں کچھ صفت تمہیں پتہ ہے تو بتاؤ۔ دراصل بات یہ تھی اس زمانہ میں لوگ عام پڑھے لکھے نہیں تھے، جس طرح ہمیں جو بزرگوں سے پوچھئے کوئی 30 40 50 سال پیچھے چلے جائیں تو گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا ملتا تھا، لوگ خط پڑھوانے کے لیے اس کے پاس جاتے تھے نا، اور اگر خط کے بارے میں نہ بتانا ہو تو کہتے تھے میں تیرے کانوں میں انگلیاں دے دوں گا تو مجھے پڑھ کے سنا دے دکھا دیا تاکہ تجھے نہ پتا چلے، اتنی سادہ لوگ تھے نا۔ تو پڑھنے لکھنے کے لیے پورے گاؤں میں ایک آدمی، اس زمانہ میں تو بہت خال تھے، 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر بن عاص پڑھے لکھے تھے، عطا بن یسار پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ تم نے پڑھی ہے تورات بھی، انجیل بھی پڑھی ہے، ہمارے نبی کی جو صفات تورات کے اندر ہے تم مجھ کو بتاؤ۔ کہنے لگے اجل کیوں نہیں، واللہ موصوف فی التورات ببعض صفاتہ فی القرآن، مجھ کو اللہ کی عزت کی قسم قرآن کی بعض صفتیں جو قرآن میں ہیں یہ تورات کے اندر بھی میرے نبی کی صفتیں موجود ہیں۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم حضور کی بعض صفات تورات میں ہیں جو بعض قرآن میں ہیں، بعض اس لیے کہا کہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر المعجم شفیع معظم رحمۃ اللہ کی صفات عالیہ قرآن کریم میں اجمالاً ہے، تفصیلاً نہیں ہے، تفصیلاً احادیث مبارکہ میں ہے، اور تورات میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ میں نے کیا کہا؟ تورات میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ اگر وقت کا زیادہ ہو جانا مجھے ڈرنا ہوتا تو میں بعض واقعات آپ کو سنا تھا کہ تورات میں کس انداز سے میرے نبی کی صفات، میں نے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں بعض واقعات لکھے ہیں۔ بہرحال عبداللہ بن عامر فرمانے
نے عبداللہ بن عاص سے پوچھا، انہوں نے کہا، میں نے کہا تخبرنی، مجھے خبر دینا ان صفات کی کہ جو رسول رحمت کی صفات ہے فی تورات کے اندر کہا جائے کیوں نہیں؟ واللہ موصوف فی التورات بمعنی صفات ہی فی القرآن، وہ بعض صفات جو قرآن میں ہے تورات کے اندر من وعن ہے، اور فی تورات میں لکھا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اتنا لکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ احزاب میں پوری آیت کا جو ہے کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ سادہ سے لفظوں میں اس کا ترجمہ یوں بنتا ہے، یا نبی، اے نبی، انا ارسلناک، اس پیشہ نہیں ہم نے آپ کو بھیجا، شاہد بنا کر، مبشر بنا کر، نذیر بنا کر، داعیا الی اللہ باذنہ، اللہ کی جانب بلانے والے اللہ کے حکم کے ساتھ، وسراج منیر، چمکتا ہوا سورج بنا کے بھیجا۔ اور اگلی بار کا کیا ہے؟ الحمدللہ تعالیٰ آپ میں بہت سارے حضرات، علماء تو جانتے ہیں، آپ میں سے بہت سارے حضرات کو اس کا علم ہوگا، عام طور پر پڑھی جاتی ہیں آگے، وبشر المؤمنین، ان کا ذکر کیا نا، اے نبی ہم نے آپ کو ان صفات عالیہ کے ساتھ بھیجا، اِنَّا ارسلناک شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراج منیر، یہ بنا کے بھیجا۔ وبشر المؤمنین، خوشخبری ان کو سناؤ جو ان پر ایمان لانے والے، خوشخبری دینے کے لیے ہے جو نبی کے صفات پر، وبشر المؤمنین بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، کہ اللہ کے حضور کے لیے فضل کبیر ہے، وہ تیری ان صفات پر ایمان لاتے ہیں۔ پتہ چلا خوشخبری کس کو ہے؟ جو نبی کے ان صفات پر ایمان لاتا ہے۔ جو نبی کے صفات پر ایمان نہیں لاتا اس کے لیے خوشخبری ہے بھی نہیں، اس کے لیے تو جہنم کی وعید ہے۔ جو ایمان لاتا اس کے لیے خوشخبری ہے، جو تورات میں اس کا یہ جز ہے، اِنَّا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ میں اس کی تھوڑی سی شرح بیان کرتا ہوں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق دے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب نے فرمایا تورات میں میرے نبی کے لیے یا ایھا النبی، اے نبی، اور نبی اس کے دو معنی نبوٌ نبیٌ، ایک کا معنی نبوٌ کا معنی یہ بنتا ہے اونچی بلند جگہ، اور دوسرے کا معنی بنتا ہے اللہ کے الہام سے غیب کی خبریں دینے والا۔ یہ دونوں معنی میرے نبی پر صادق ہے، عظیم المرتبت بھی ہیں اور الہامی خدا بندی سے غیب کی خبر بھی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے نبی کا معنی کیا ہے، میں نے بتایا، بتائیے بنا نبی کا معنی میں نے کیا بتایا؟ میں نے اس لیے آپ سے پوچھا ہے، غیب کی خبریں دینے والا نہیں، بلکہ پورا ترجمہ ہے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں دینے والا۔ سمجھ گئے؟ جب بھی نبی کا ترجمہ کریں گے کیا کریں گے؟ اگر مترکن ہونا غیب کی خبریں دینے والا تو عقیدہ جو کہ نہیں ہے کہ اللہ کے بتانے سے، لیکن جب آپ ترجمہ کسی کو سنائیں گے نا تو یوں ہی کہیں گے اللہ کے بتانے سے غیب کی خبریں دینے والا۔ اگر آپ تنہا غیب کی خبریں دینے والا بھی کہنا تو کفر نہیں ہے، اس لیے کہ عقیدہ یہی ہے۔ جس سے آپ کہتے ہیں کہ فلاں طبیب سے فلاں ڈاکٹر سے آرام آ گیا، ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ آرام اللہ نے دیا، وہ وسیلہ بنایا۔ میری بات سمجھ گئے نا؟ ماں باپ کہتے ہیں میں نے اولاد کی پرورش کی، حالانکہ پرورش کون کرتے ہیں؟ اللہ۔ مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عطا سے میں نے پرورش کی۔ تو یہ آدھا جملہ بھی کہہ دینا ناجائز نہیں ہے کہ نبی کا معنی غیب کی خبریں دینے والا، لیکن آپ یوں ترجمہ کریں کہ الہام خدا بندی سے غیب کی خبریں دینے والا۔ میں اچھی طرح مجھے یاد ہے کہ میں نے یہاں لفظ غیب کے موضوع پر گفتگو کی تھی کہ غیب کسی کہتے ہیں جو حواس خمسہ کی نیند میں نہ آئے، جس کو آنکھ دیکھ نہ سکے قوت باصرہ، جس کو کان سن نہ سکے قوت سامعہ، جس کو ناک سونگھ نہ سکے قوت شامہ، جس کو زبان چکھ نہ سکے قوت ذائقہ، جس کو ہاتھ ٹٹول نہ سکے قوت لامسہ، وہ غیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ غیب ہے۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں اور آپ سب نے جواب دینا ہے، نہ میں آپ سے نعرے لگاؤں گا، نہ کہوں گا سبحان اللہ کہو، نہ کہوں گا ہاتھ لہرا کے میرے ساتھ کیجیے، نہیں کہوں گا، لیکن ایک بات کا جواب آپ نے ضرور دینا ہے۔ بتاؤ اللہ ہے؟ محمد سعید الحسن یہاں موجود ہیں جی، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ آپ مجھے
میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں. دلیل ہے کہ محمد سید الحسن کرسی پر بیٹھا ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بازار میں کھڑے بندے سے پوچھے محمد سید الحسن تقریر کر رہا ہے, وہ کیا کہے گا؟ کر رہا ہے. اب کہیں دن راستے میں دیوار آئے گا تجھے نظر آ رہا ہے, وہ کیا کہے گا؟ مجھے ان کی آواز آ رہی ہے, یہ کہے گا نا. اسی طرح کسی بھی حص کے ذریعے کسی کو پہچانا جاتا ہے. محمد سید الحسن ہے, تم کہو گے ہم اسے دیکھ رہے ہیں, باہر والا کہے گا بات سن رہا ہوں. اللہ بھی ہے. 2-3 آدمی نے بتایا, باقی سارے بتا دو کیا. میں نے کہا کہ میں آپ سے نام نہیں لگواؤں گا. اللہ کی توحید کا اقرار کرنا تو دعا گا. اللہ ہے, یہ اللہ ہے. نہیں, ہاتھ نہ بھی کھڑے کریں, ہاتھ نہ کھڑا کرواتا ہوں ابھی ابھی آپ کو. اللہ ہے, ہاتھ وہ کھڑا کرے جس نے اللہ کو دیکھا. جس نے اللہ کو دیکھا وہ ہاتھ کھڑا کرے. جس نے اللہ کی آواز کو سنا وہ ہاتھ کھڑا کر دے. جس نے اللہ کو ٹٹول دے جائے کہ اللہ, اس کے ساتھ بس کوئی بھی نہیں. ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ ہمارے آقا نے ہمیں بتایا کہ اللہ ہے, جنت ہے, جہنم ہے, فرشتے ہیں, کرامت کاتبین کندھوں پہ بیٹھے ہیں, میزان عدل ہے, عذاب قبر ہے, عرش و کرسی ہے, حور و غلمان ہے. کس نے بتایا؟ یہ سب غیب ہے. یہ کیا ہے؟ سب رب کائنات قرآن مجید فرقان کے بالکل ابتدا میں الف لام میم کے بعد سورہ البقرہ میں ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہی قرآن کے پڑھنے والے اچھی طرح جان لینا یہ کتاب شک و شبہ سے بالا ہے. تیری عقل, تیرا فہم, تیرا شعور, تیری دانائی بھٹک سکتی ہے, تو غلطی میں ہو سکتا ہے. قرآن میں کوئی شک نہیں. تیری سمجھ ناقص ہو سکتی ہے, بے عقل ہو سکتا ہے, تیری سمجھ میں کوئی بات نہ آئے تو جدا بات ہے, لیکن قرآن میں کوئی شک نہیں. ہدی للمتقین, یہ ہدایت دیتا ہے قرآن. کن کو دیتا ہے؟ متقیوں کو. شک ہے نا, یہ ہدایت دیتا ہے ہدی للمتقین, یہ ہدایت دیتا ہے متقیوں کو. قرآن سے ہدایت پانے کے لیے کیا شرط ہے؟ متقی ہو. جس طرح سورج آدھی دنیا کو روشن کرتا ہے مگر اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانے کے لیے بینا چشم کی ضرورت ہے, اندھے کو فائدہ. قرآن ساری کائنات کو ہدایت دینے کے لیے آیا مگر اس کو اللہ تقوی کی دولت عطا فرماتا ہے, قرآن کی سمجھ اسی آتی ہے. اب میں بات کو آسان کرتا ہوں. بلب روشن ہے کہ بجلی ہے؟ بلب روشن ہے کہ بجلی ہے؟ بجلی نہ ہوگی تو بلب روشن نہیں ہوگا. یہاں متقی کی جو ڈیفینیشن جو صرف اللہ نے بیان فرمائی وہ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب, جو بن دیکھے زبان مصطفیٰ پر ایمان, جو بن دیکھے غیب پر ایمان لاتے ہیں. وہ کون ہے؟ متقی. یہ غیب اللہ کا ہونا, جنت و جہنم وغیرہ جو میں نے کہی تھی, اس کے سوا باقی چیزوں کا ہونا, یہ سب کچھ غیب ہے. میرے نبی کو کس سے بتایا؟ اللہ نے. ہمیں کس سے بتایا؟ ہمارے نبی نے. اور یہ علم غیب ہر نبی کو تھا. ہر نبی نے اپنی امتیوں کو بتایا کہ اللہ ہے, جنت ہے, جہنم ہے. اس لیے ضروری ہے کہ نبی کے علم غیب پر ایمان لایا جائے, وگرنہ قرآن مجید فرقہ سے ہدایت نہیں ملتی. بندہ بے ہدایتہ ہوتا ہے جو نبی کی علم غیب پر ایمان نہیں لاتا. یہ شرط ہے قرآن پاک سے ہدایت دینے کے لیے. میرے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ پہلی کتابوں میں سارے کے سارے نبی, جس طرح میں نے کیا قرآن کریم میں بھی ہے, پہلی کتابوں میں ان کو نبی بھی قرار دیا گیا. اب میری بات نہ مانے, خود ڈکشنری کا مطالعہ کر لیجیے, لغات کا مطالعہ کر لیجیے کہ نبی کا معنی کیا ہوتا ہے. غیب کی خبریں دینے والا. اور اگلا جملہ کیا ہے؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک. بنا کیا؟ انا ارسلناک, یعنی ہم نے آپ کو بھیجا ہے. کیا بولا؟ انا ارسلناک, جمع کا صیغہ ہے. بے شک بھیجا ہے ہم نے, کہا آپ کو. ہمیں کس لیے بھیجا ہے دنیا میں؟
جی پھر ہمیں تو نہیں فرمایا کہ ہم نے تم کو جو بھیجا ہے، میرے نبی کو فرمایا کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ سادہ سی مثال یہ کہ سمجھاؤں گے شاید اللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ بحری جہاز ہوتا ہے نا، ویسی مثالیں تو بہت ہی جا سکتی ہے نا، لیکن یہ مثال ذرا آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے۔ بحری جہاز ہے نا، بحری جہاز کا جو ڈرائیور ہوتا ہے اس کو کیپٹن کہتے ہیں، کپتان کہتے ہیں، جو بحری جہاز کو چلاتا ہے، جو اس کو آپریٹ کرتا ہے۔ بحری جہاز میں وہ بھی سوار ہوتا ہے اور مسافر بھی سوار ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں بعض اوقات مسافر بحری جہاز میں بڑے بڑے ہیں۔ مگر ایک بات ہے قابل غور، جو کپتان ہے وہ تنخواہ لے کے بیٹھتا ہے اور مسافر پیسے دے کے بیٹھتا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ میں آپ سے سوال کروں، میری بات صحیح ہے تو آپ صحیح کہیں، غلط ہے تو آپ غلط کہیں۔ کپتان پیسے لے کے بیٹھتا ہے، اگر اس سے تنخواہ نہ ملے تو وہ پیسے نہ دی تو وہ، اور ہم پیسے، اگر ہم پیسے نہ دیں تو ہمیں کوئی بھی، دونوں جہاز پہ سوار ہوں گے، وہ بھی بیٹھا ہے ہم بھی بیٹھے ہیں، ایک جہاز پہ سوار ہے، وہ جہاز سمندر کی سطح پہ جاری و ساری چل رہا ہے۔ عجیب بات ہے، کپتان بھاری برتن تنخواہ دے کے بیٹھتا ہے اور ہم بڑا کرایہ دے کے بیٹھتے ہیں۔ اب ہم کوئی بھی ضد نہیں کر سکتا، اس نے پیسے لیے ہیں تو مجھے بھی دو۔ فرق یہ ہے وہ پار لگانے کو بیٹھا، ہم پار لگانے کو بیٹھا، وہ پار ہے لگانے کو بیٹھا ہے، ہم پار ہے لگنے کو بیٹھے ہیں۔ بس نبی پار لگانے کو آئے ہیں، ہم پار لگنے کو آئے ہیں۔ نبی پار لگانے کو آئے ہیں، اس لیے فرماتا محبوب میں نے تجھ کو بھیجا تھا کہ ان کو پار لگا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ اور پھر یہ بھی ضروری ہے کہ جو بھیجنے والا ہے بھیجے گئے کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور کافر کا انکار اصل کا انکار ہے۔ بطور مثال میں پیغام بھیجوں، علی احمد صاحب کو کہوں، علی احمد صاحب فلاں جو چودھری صاحب ہے اس کو جا کے کہو تجھے شاہ جی بلا رہے ہیں، یہ ان کے پاس جا کے کہیں تمہیں شاہ جی بلا رہے ہو کہ میں نہیں آتا، میں اللہ کی عزت کی قسم دے کے آپ سے پوچھوں گا، اس نے انکار ان کا کیا کہ میرا کیا؟ نہیں، میں نے تو اس کو نہیں کہا، میں نے تو اس کو ٹیلی فون نہیں کیا، میں نے تو ان کو بھیجا کہ جاؤ جا کر سے کہو کہ تجھے شاہ صاحب بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں نہیں آتا۔ اب انکار کن کا کیا؟ ان کا۔ اگر وہ فوراً کے کھڑا ہوا تو پھر مانا کس کا کہنا؟ میرا۔ پہلے بھی انکار کیا تو میرا۔ رب فرماتا ہے وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یاد رکھو جس نے میرے محبوب کے غلاموں کو اختیار کیا وہی میرا بندہ ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں۔ وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی ہے رسول رحمت کے، فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اس نے ان کی اطاعت نہیں کی، اس نے میری اطاعت کی ہے کہ یہ میرے بیٹے ہوئے ہیں، یہ میرے بیٹے ہوئے ہیں۔ میں نے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونا تھا گفتگو کرنے کے لیے، مجھے ٹائم نہیں ہوتا، انہوں نے خدا خاصہ مجھے کوئی مجبوری ہو جاتی، میں اپنی جگہ کسی اور کا انتخاب کر کے بھیج دیتا، جاؤ تم میرے نمائندے ہو اور جا کے تقریر کرو۔ وہ آ کے بیٹھ جاتا، کہتے تقریر مجھے تو آتی نہیں ہے، میں نے تو کبھی تقریر کی ہی نہیں ہے۔ آپ سارے کے سارے بیٹھو، کیا کہتے کہ یہ شاہ صاحب نے کس کا انتخاب کیا؟ شاہ صاحب کو عقل نہیں ہے کہ ایسے بندے کو بھیجیں کہ جسے تقریر آتی ہو، بھیجنے والے میں جو بھیجے گئے میں نقص ہو تو عیب اصل کا نکلتا ہے۔ عیب کس کا نکلتا ہے؟ اصل کا نکلتا ہے۔ پھر کوئی کہے گا دراصل شاہ صاحب کو پتہ نہیں تھا کہ عالم دین ہے کہ نہیں، شاہ صاحب کو شاہ صاحب سمجھتے تھے یہ تقریر کر لے گا، یہ دو چار بندوں کے سامنے تو تقریر کر سکتا تھا، اتنے بڑے مجمع کے ساتھ یہ بول ہی سکتا تھا۔ شاہ صاحب کو دراصل پتہ نہیں تھا، شاہ صاحب اپنی جگہ سچے، اگر ان کو علم ہوتا ایسے شخص کو نہ بھیجتے کہ جس کے اندر یہ قوت ہی نہیں ہے۔ کوئی بندہ کہے وہ نہیں شاہ جی نے اس لیے بھیجا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ خدمت ہوگی نا، یہ شاہ جی کا کوئی رشتہ دار ہوگا۔ ہر بندہ اپنی اپنی بات کرے گا نا،
اگر نبی میں عیب ہو تو بتاؤ رب میں کیا عیب نکالو؟ رب کو کون کے سوا ملا ہے؟ وہ رب کے معتدہ کو رشتہ دار ہیں؟ رب کو علم نہیں تھا یہ کیسے ہیں؟ رب نے فرمایا محبوب تجھے میں نے بھیجا، جو تجھ پر اعتراض کرے گا تجھ پر نہیں، اس کا اعتراض مجھ پر ہے۔ تیرا ذمہ دار میں ہوں، تجھے میں نے بھیجا، کسی اور نے نہیں بھیجا۔ جو تیری نہیں مانے گا مجھ کو میری عزت کی قسم اس کو کبھی بھی قبول نہیں۔ میں یہاں ایک سادی سی بات کرتا ہوں، شیطان رب کو مانتا ہے کہ نہیں؟ سارے بتا دو، شیطان رب کو مانتا ہے۔ اگر اس نے عظمت کا انکار کیا تو کس کی عظمت کا؟ حضرت آدم، شیطان نے عظمت آدم کے سامنے سر میں جھکایا، آدم کی نعت کو، آدم کی عظمت کو، آدم کی خوبیوں کو، جس کو ہم اردو میں تعریف کہتے ہیں، آدم کی خوبیوں کو شیطان نے نہیں مانا۔ رب نے مردود بارگاہ قرار دے دیا، تو جس کے پیچھے آدم ہاتھ کھڑے باندھے کھڑے ہیں اس کی خوبیوں کو نہ مانے، جو آدم کی خوبیوں کو نہ مانے وہ تو شیطان ہے، جو آدم کے بھی نبی کی خوبیوں کو نہ مانے وہ کیا ہوگا؟ یہ تھوڑا سا بڑا شیطان ہوگا، تھوڑا سا۔ رب نے فرمایا محبوب تجھے میں نے بھیجا ہے، اب کوئی انکار کر کے دکھائے۔ آدم کو میں نے تخلیق فرمایا تو اس کا انکار کرنے والا کروڑوں یا اربوں سال کا عبادت گزار آنے واقع کے رمضہ بارگاہ بنا کے شیطان قرار دے دیا گیا، کو تیرا انکار کر کے دکھا، میں نے تجھے بھیجا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بھیجا ہے تو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ شاہداً، کیا بنا؟ کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ سارے آپ جانتے ہیں، گواہ۔ کیا ہوتا ہے معنی؟ گواہ، شہادت دینے والا، مشاہدہ کرنے والا۔ مشاہدہ دو طریقے سے کیا جاتا ہے، المشاہدہ تو بالبصر اور بالبصیرۃ۔ کبھی مشاہدہ ظاہر کا کیا جاتا ہے اور کبھی مشاہدہ باطن کا کیا جاتا ہے۔ جس طرح میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں، میں ایک طبیب ہوں، میں ایک طبیب ہوں، میرے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کے میرے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور یہ بھی جاتے رہتے ہیں، یہ سارے دوست ہیں میرے پاس جاتے ہیں، مثلا یہ جی گئے، یہ میرے سامنے جاتا ہے، سر گئے سامنے جا کے بیٹھتے ہیں اور جا کے کیا کہتے ہیں؟ شاہ جی ذرا مجھے دیکھیں، کیا کہتے ہیں؟ کیا ان کو شک ہے کہ شاہ جی کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ شاہ جی ذرا مجھے، میں نے کبھی بھی نہیں کہا، دیکھ تو رہا ہوں تمہیں بھی نظر پہ شک ہے یار، الحمدللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں عطا فرمائی، میں دیکھ رہا ہوں تمہیں۔ نہیں شاہ جی، ظاہر کو دیکھ رہے ہو نا، ذرا میرے باطن کو دیکھیں میرے اندر کیا۔ ایک ہے مشاہدہ بصر کے ساتھ، ایک ہے بصیرت کے ساتھ۔ بصر سے ظاہر ہے، بصیرت سے باطن ہے۔ میرے نبی سب کے ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں۔ میرے نبی ظاہر کو بھی جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں۔ نبی تو نبی ہے، نبی تو نبی ہے نا۔ میری کریم آقا رسول اللہ کی اشارہ گرامی قدر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے خلافت میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ طواف کعبہ کے لیے تشریف لائے، عمرہ کرنا تھا۔ جب حجر اسود کی سیڑھی میں آئے نا تو ایک ہاتھ ادھر رکھا، ایک ہاتھ ادھر رکھا، کھڑے ہو گئے چومانیوں سے، کھڑے ہو گئے، منگوائے حجر اسود، یاد رکھ تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ اللہ کی قسم میں کبھی بھی تجھے نہ چومتا، مگر میں نے دیکھا میرے نبی نے تجھے چوما۔ اللہ کی قسم میں تجھے کبھی نہ چومتا، مگر میں نے دیکھا میرے نبی نے تجھے چوما، اس لیے میں بھی تجھے چوم رہا ہوں۔ اسے چوما، اپنی پیشانی اس پر رکھی، پھر آگے بڑھی۔ چاند قدم اٹھائیں گے کہ کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پلٹ کر دیکھا تو امیر مرتضیٰ تھا۔ فرمایا کہ امیر المومنین ابھی ابھی تم نے ایک جملہ کہا ہے کہ حجر اسود تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ سنیے، میں نے اپنے نبی سے سنا یہ نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا۔ کیا بولا؟ یہ نفع بھی دے گا نقصان بھی دے گا۔ میرے نبی نے بتایا قیامت کے دن
حجر اسود آئے گا، قیامت کے دن حجر اسود آئے گا، اس کی آنکھیں بھی ہوں گی، اس کی زبان بھی ہوگی، یہ ہر اس کے ایمان کی گواہی دے گا جس سے ایمان کے ساتھ اس کا احترام کیا، جس نے ایمان کے ساتھ اس کا احترام کیا، حجر اسود اس کے ایمان کی۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کتنے لوگ استعلام کرتے ہیں؟ وہ اربوں کی تعداد میں، دور کھڑے ہو کر اشارہ کرتے تھے آگے چلے جاتے ہیں، ایک وقت سینکڑوں کی وہ لمبی لائن ہوتی ہے جو اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، حجر اسود ہر ایک کے لیے جانتے ہیں میں منافق کون ہے، ایمان والا کون ہے، وہ جو اللہ پتھر کو علم دے رہا ہے اپنے محبوب کو کتنا دیا، اپنے محبوب کو کتنا نہ دیا۔ میں اے محبوب تو مشاہدہ کرنے والے ہو۔ پھر قرآن میں شان گرامی قدر فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ میں نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا۔ کون سی امت؟ درمیانی، افراط و تفریط نہیں ہے، درمیانی اور اعلیٰ امت۔ سادہ سے مثال دیتا ہوں، درخت ہوتے ہیں نا، میں جانتے ہو درختوں کو کہ نہیں جانتے؟ یا کہ بات کا جواب ہی دے دیں، وہ دادی اماں کہانی سنائے تو اس کو انہوں کو کہنا ہی پڑتا ہے نا، تو آپ نے بات کا جواب تو دے دینا۔ درخت ہوتے ہیں نا، بہت سی شاخیں دائیں بائیں ہوتی ہیں، درمیان میں تنا ہوتا ہے۔ جب درخت کی چھانٹ کر دی، چھانگنا جسے کہتے ہیں، تو کیا کاٹتے ہیں؟ شاخیں، درمیان والے تنے کو تو نہیں کاٹتے، وسطیٰ ہوتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے نا۔ رب فرماتا ہے ہم نے تمہیں امت وسطیٰ بنایا، درمیان والی امت بنایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم کو ہم نے زمانے پر گواہ بنا دیا۔ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام باقاعدہ رب العزت میں حاضر ہوں گے، اور رب کائنات ان سے فرمائے گا کہ بتاؤ تم نے لوگوں کو میری توحید کی دعوت دی تھی؟ تم بھی کریں گے دی تھی، حالانکہ اللہ تو جانتا ہے، اللہ سے تو مشید نہیں ہے۔ یہ جو کچھ میں بتا چکا ہوں یہ میرے نبی نے ہمیں بتایا، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا، ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، تو اللہ تعالیٰ جو بتانے والا ہے اس کو پتہ ہے نا قیامت کے میں ایسے ایسے کر کے میں سوال کروں گا، میرے نبی کو بتایا، میرے نبی نے ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ سوال فرمائے گا ہر نبی سے، میں بطور مثال کی بات کرتا ہوں، مطلب حضرت علیہ السلام تشریف لائے، 950 سال تک آپ نے تبلیغ کی تھی، 40 کے قریب خواتین و حضرات آپ پر ایمان لے گئے، 950 سال میں آپ کے کل کتنے امتی ہیں ماننے والے؟ آپ کو 40 کے قریب خواتین و حضرات، 950 سال کی محنت کا بھی نتیجہ تھا۔ اللہ فرمائے گا وہ تمہیں لوگوں کو بتایا نہیں؟ نور کرنے کے مولا میں نے بتایا۔ لوگوں سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ کیوں تم نہیں پھر مانے؟ وہ کہیں گے مولا یہ تو جھوٹ بولتے، یہ تو آئے نہیں ہمارے پاس۔ کیا کہیں گے؟ یہ تو ہمارے پاس ہے، آئے نہیں۔ مولا فرمائے گا اے نور یہ کیا کہتے ہیں؟ نور کریں گے مولا تعالیٰ میں نے ان کو بڑا سمجھایا تھا نہیں مانے، تو اللہ فرمائے گا وہ لے گیا، اے نور کوئی؟ اللہ فرماتا ہے میرے نبی نے بتایا، اللہ فرماتا ہے شہداء علی الناس، تمہیں گواہ بنایا جائے گا، اے میرے محبوب کے غلاموں تمہیں گواہ بنایا جائے گا۔ نوح علیہ السلام پیش کریں گے مولا تعالیٰ اپنے محبوب کی امت سے پوچھیں، وہ میرے گواہ ہیں کہ میں نے، اور امت مصطفیٰ بتایا کہ مولا تعالیٰ 950 سال تک انہوں نے سردار سے تبلیغ کی تھی، یہ بازار میں کھڑے ہو کے کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، یہ گنڈے یہ بدمعاش ان پہ حملہ کر دیتے تھے، ان کی ہڈی پسلی توڑ کر ایک کر دیتے تھے، ڈنڈوں سے مارتے تھے، لاٹھیوں سے مارتے تھے، ان کی سارے بدن کی ہڈیاں چور چور کر کے ان کو ایک نمدے میں لپیٹ کر دیوار کے اوپر سے کر کے پھینک دیتے تھے، سارا دن اسی طرح پڑے رہتے تھے۔ ان کی بیوی بھی کافرہ تھی، ان کا ایک بیٹا بھی کافر تھا، سارا دن اسی طرح پڑے رہتے، رات کو جبریل امین حاضر ہوتے اور ان کو نمدے سے نکال کر ان کے جسم پر اپنا پر پھیلتے، مولا تعالیٰ تو پھر ان کو تندرست و توارا اگلے دن پھر یہ بازار میں نکل کر لوگ کہتے ہو مان لو اللہ تعالیٰ ایک ہے، گنڈے پھر حملہ کر دیتے، مولا یہ ان کا حال 10-15 دن 20 دن نہیں، مہینہ 2 مہینے نہیں، سال 200 سال نہیں، مولا 950 سال تک یہ تبلیغ کرتے رہے۔ وہ لوگ مانے سے انکار کرتے، نوح علیہ السلام کو کہیں گے مولا ہم سب سے پہلے نبی، یاد رکھیے نوح علیہ السلام سب سے پہلے صاحب شریعت نبی ہیں، ان سے پہلے شریعت کا باقاعدہ طور پر رواج نہیں تھا، حضرت نوح پہلے صاحب شریعت نبی ہیں، وہ کہیں گے ہم پہلے صاحب شریعت نبی کی امتی، یہ سب سے آخر
آنے والے یہ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ رب فرمائے گا تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ تو ہم ایمان والے کہیں کہ مولا ہمیں تیرے محبوب نے بتایا۔ ہم گواہی دیتے ہیں نا وہ تیرے محبوب نے بتایا۔ میرا مولا فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، محبوب ہم آپ کو پوری کائنات پر گواہ بتائیں۔ پھر میرے نبی تشریف لے میرے نبی تشریف لے آئیں گے، گواہی پر گواہی۔ اب گواہ کی گواہی دینا یہ دو اعتبار سے ہوگا۔ نمبر ایک، یہ اس لائق ہے کہ گواہی دے دے، یا بلا یہ اس لائق ہے کہ اس کی گواہی کو رد نہیں کیا جائے گا۔ نمبر دو، یہ گواہی جو دے رہا ہے سچی دے رہا ہے، گواہی بھی سچی ہے، اس لائق بھی ہے کہ گواہی یہ دے۔ تو جو گواہی دینے کے لائق ہے وہ ایمان والا ہوگا کہ منافق ہوگا؟ ایمان والا ہوگا۔ پھر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، قیامت کے دن میرے نبی ہمارے گواہ بنیں گے، میرے نبی ہمارے حضور کے زمانے میں، وہ زمانہ جو سارے زمانے میں اعلیٰ زمانہ، میرے نبی فرماتے خیر القرون قرنی ثم یلونہم ثم یلونہم، کائنات کے سارے زمانوں بہتر زمانہ میں مصطفیٰ کا زمانہ۔ چیز نہ قابل تردید حقیقت ہے، پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے عزت والے میرے نبی، سارے نبیوں میں سب سے بڑھ کر عزت والے میرے نبی۔ سارے نبیوں کی کتابوں، کائنات کی ساری کتابوں میں سب سے اعلیٰ کتاب قرآن کریم۔ میرے نبی کے صحابہ سارے نبیوں کے صحابہ سے اعلیٰ، میرے نبی کے اہل بیت سارے نبیوں کے اہل بیت سے اعلیٰ، میرے نبی کا شہر سارے نبیوں کے شہروں سے اعلیٰ، میرے نبی کی کتاب سارے نبیوں کی کتابوں سے اعلیٰ، تو میرے نبی کا زمانہ بھی سب زمانوں سے اعلیٰ۔ وہ اعلیٰ ترین جو دور تھا، اس زمانہ میں منافق تھے کہ نہیں؟ کتنے تھے؟ بہت زیادہ۔ کتنے تھے؟ ہر بندے کو پتہ نہیں تھا منافق کون کون ہے، ہر بندے کو پتہ، لوگ ایمان والا ان کو سمجھتے تھے، حقیقت وہ منافق تھے۔ منافق کتنے چھپے ہوئے تھے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دیکھ کر میرے نبی فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ صلاحیت ہے کہ اس کو نبوت دے دیا کہ میرے بعد کوئی، فرماتے تھے ہر کسی نبی کے پاس صاحب الہام تھے، میرے پاس عمر ہے جس کو اللہ کی جانب سے الہام کیا۔ ان کو دیکھ کے فرماتے تھے عمر کو جو اللہ کی قسم جس کے جلسے کو دبے میری جان ہے، جس طرح سے تو باتیں شیطان ہو رہا چھوڑ جاتے ہیں، وہ عمر ان کا دور مقدس تھا۔ حضور کے بعد سیدنا صدیق اکبر، ان کے بعد فاروق اعظم کا دور مقدس تھا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے حضرت حذیفہ کو بلایا، حضرت حذیفہ وہ تھے جن کو میرے نبی نے منافقوں کے نام بتا دی، فلاں بھی فلاں بھی فلاں منافق، سب کو نہیں بتایا تھا۔ حضرت عمر نے حذیفہ کو بلا کے فرمایا حذیفہ تم مجھے بتاؤ کہ جن لوگوں کو میں نے مختلف علاقوں میں عام یعنی گورنر بنایا ہے مختلف علاقوں میں، ان میں تو منافق تو نہیں ہے؟ حذیفہ کہنے کہ ہے، ایک ہے۔ تو میں نے پوچھا کون ہے؟ حذیفہ کہنے کہ یہ نہیں بتاؤں گا، یہ تو حضور نے مجھے بتایا ہے، کسی کو نہیں بتانا ہے، میں نہیں بتاؤں گا۔ حضور نے اللہ اکبر اللہ اکبر، میرے قریب کتنے قریب ہے، منافقوں کو بھی شامل ہے، منافقوں کو بھی شامل ہے، نہیں بتایا۔ حضور نے مجھے بتایا، میں نہیں بتاؤں گا۔ حذیفہ کہتے میری حیرانی کی انتہا نہ رہی، اگلے دن حضرت عمر نے اس کو معذور کر کے اس کی جگہ پکا منہ لگا دیا۔ یعنی کہ حضرت عمر کو پتہ چلا، یعنی میرا بتانے کا مقصد یہ تھا حضرت عمر کو بھی غور کیے بغیر پتہ نہ چلا منافق کون ہے، تو میری اور تیری حیثیت کیا ہے؟ اگر اس دور مسعود میں منافقوں کی کمی نہ تھی تو آج گرے ہوئے دور میں کتنے منافق ہوں گے؟ بہت سارے ہوں گے کہ نہیں؟ بہت سارے ہوں گے نا، نہیں جانتے ہمارے اندر بھی کتنے منافق ہوں گے، یہ اللہ اس کا رسول جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ایک ہو منافق اور آپ اس کو کہیں یہ پکا مومن ہے، کیا کہیں؟ آپ کے ساتھ بولا کہ جھوٹ بولا نا بھائی، جھوٹ بولا نا، آپ نے کہیں آپ سمجھ رہے تھے یہ بڑا پکا مومن ہے، حقیقت میں وہ مومن ہے تھا نہیں، تو آپ نے کہا یہ بڑا پکا مومن ہے، آپ کے ساتھ بولا کہ جھوٹ یہ جھوٹ میرے نبی کی جانب منسوخ کرے گا، کافر ہو جائے گا۔ قیامت کے میرے نبی کی گواہی پر
فیصلے ہوں گے. میرے نبی بتاتے جائے گا مولا یہ بھی مومن یہ بھی مومن یہ بھی مومن اس کو بھی جنت میں بھیجے اس کو بھی جنت میں یہ منافق ہے اس کو قبر میں جہنم میں بھیجے. گویا میرے نبی قیامت کے تیرے اور میرے دعا ہوں گے کہ ہم ایمان والی ہیں بھی کہ نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. گویا نہ فرماتا محبوب میں نے تجھ کو شاہد بنا کے میں نے تم کو شاہد بنا کے بھیجا ہے. کائنات ہستی میں تیری گواہی سے بڑھ کر کسی گواہی اعلیٰ نہیں ہے. وہ میں نے کافی وقت آپ کے لے لیا اتنا کافی ہے نا. ہاں میرے نبی فرماتے ہیں یسروا ولا تعسروا. میری امت کے لیے آسانیاں پیدا کرنا مشکلات پیدا کرنا. اگلے جملے جو ہیں مبشر و نذیر وہ ابھی باقی ہیں. رب کائنات جل وعلا کے حضور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمانا جو پکے ایمان والے ہیں جن کے لیے تو نے وعدہ کیا ہے مع الذین انعم اللہ علیہم. ان لوگوں کے ساتھی جن پہ اللہ نعمتیں کی ہیں وہ کون؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. میں دعا کرتا ہوں کہ رب کائنات جب تک ہم زندہ رہیں تو اپنے اور اپنے محبوب کی محبت میں زندہ رکھیں. ہمیں آخری سانس آئے تو تیرے اور تیرے محبوب کے پیار میں آئے. قیامت کے دن اٹھیں تو تیری رحمت کا تیرے نبی کے دامن کرم کے ساتھ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد. ہدایت
اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا ربنا إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. رب ذو الجلال والإكرام کا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب اسینا چیزوں حقیق بندے دی استحاد نو اپنے دربار انور وچ قبول و منظور فرما. مولانا اس دوران اگر اسینا چیزوں حقیق بندے نے کوئی بھی قولی یا فعلی کوتاہی یا غلطی سرزد ہوگی تیرے درباری مقدر تیرے محبوب مکرم کا وسیلہ پیش کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ تو سانو معاف فرما. تیرے محبوب مکرم نے صدقے ثواب سے بارکہ حقیقی فیض و برکات و سن مستفید فرما. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مکرم صدقے ثواب سے بارکہ صدقہ تمام بیماروں سے تو تندرستی عطا فرما. اللہ تعالیٰ جڑے بے اولاد نے ان کو صالح اولاد عطا فرما. جڑے بے روزگار نے حلال ذریعہ معاش عطا فرما. جڑے مصیبت زدہ نے انہوں مسائل و نمدنیات عطا فرما. جڑے مشکلات گرے ہوئے میرے نبی نے صدقہ مشکل کو شاہی فرما. میرے پہ دلگم نے کریمہ کرسوں میں صدقہ سب ایمان والا جان مار عزت و عبود حفاظت فرما. مولا تعالیٰ حضرت مغفرت اس بستی کے اس ملک کے پورے عالم اسلام کے اپنی رحمت نازل فرما. سب ایمان والے جان مار عزت و عبود حفاظت فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ رسول نبی الامی کریم محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین برحمتک